جیسے مسلمان جو یا ایھا الذین آمنوا کے اولین مخاطبین ہیں، میرے نبی کے پہلے امتی ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، رب کے قرب کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو نماز کے احکام نازل ہوئے۔ فرمایا فرضی نماز۔ یا رسول اللہ یہ نماز کس کو کہتے ہیں؟ پہلے مسلمان، نیا دین، کیا پتہ نماز کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا آؤ جیسے میں وضو کرتا ہوں ایسے وضو کرو، جیسے میں قیام کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجدہ کرتا ہوں، یہ پڑھنا ہے، یہ کرو۔ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لو، اللہ کی ثنا سے شروع کرو۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ساری پاکی اللہ کے لیے۔ اللہ رب العالمین، اس کا نام بڑا بلند ہے، وہ بڑی بزرگی والا ہے، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھو، اس کے بعد قرآن کی کوئی نہ کوئی سورت پڑھو، قرآن کی سورت پڑھ کے پھر رکوع کرو، رکوع کے اندر اللہ کی عظمت کو بیان کرو۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد۔ اللہ نے سن لیا اس بندے کو جس بندے نے اللہ کی حمد بیان کی۔ اس کے بعد سجدہ، سبحان ربی الاعلی۔ اللہ کی تسبیحیں پڑھو، 4 رکعتیں 3 جتنی بھی نیت کیا پڑھو، پڑھ کے آخر میں التحیات بیٹھو، بیٹھ کے کیا پڑھو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ ساری عبادتیں مالی جانی، یا اللہ تیرے لیے۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تجھ کو امتی کا سلام ہو۔ وعلی عباد اللہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ میرا سلام ہو اللہ کے نیک بندوں کو۔ ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ شرک بڑا کرتے ہو۔ میں کیسے؟ داتا صاحب جاتے ہو نا؟ میں نے کہا سلام کرنے جاتا ہوں، اور یہی تو شرک ہے۔ میں نے کہا یہ کام تو تم نماز میں بیٹھ کے کرتے ہو۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کے نیک بندوں کو میرا سلام ہو۔ میں نے کہا ہم بھی صرف سلام کرتے ہیں، صرف عقیدت رکھتے ہیں، صرف عزت کرتے ہیں، عبادت اللہ کے ولیوں کی نہیں کرتے، عبادت رب کی کرتے ہیں، درود و سلام مصطفیٰ کو بھیجتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کی صرف عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، نہ خدا سمجھتے ہیں نہ نبی سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد نمازی سے نبی نے پڑھوایا، پڑھ، کسی سننے والے کو شک نہ رہ جائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ میں اللہ کے نیک بندوں کو سلامی ضرور کرتا ہوں، عقیدت ضرور رکھتا ہوں، لیکن گواہی دیتا ہوں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور محمد عربی اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آگے پڑھتا ہے نمازی، چاہے میں پڑھوں، چاہے حضرت صاحب پڑھیں، چاہے چودھری افضل صاحب پڑھیں، چاہے آپ پڑھیں، چاہے کوئی پیر پڑھے، چاہے غوث پاک پڑھے، چاہے داتا علی حجویری پڑھے۔ ارے اس امت کا ایک بندہ اس چیز کا محتاج ہے کہ اتنے تک میرے نبی نے فرمایا نماز مکمل نہیں ہوتی جتنے تک نماز میں مجھ پر اور میری آل پر درود نہ پڑھ لیا جائے۔ میں کہتا ہوں کہ چاہے ابو بکر صدیق ہو نماز پڑھنے والے، عمر فاروق ہو نماز پڑھنے والے، عثمان غنی ہو نماز پڑھنے والے، ابو ایوب انصاری ہو نماز پڑھنے والے، حضرت ابو ذر ہو نماز پڑھنے والے، حضرت سلمان ہو نماز پڑھنے والے، سارے لوگ اپنی نماز قبول کرانے کے لیے محتاج ہیں۔ اتنے تک نماز مکمل نہیں ہوگی جتنے تک یہ نبی کی آل پر درود نہیں پڑھیں گے۔ اور آگے نمازی پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی، بولیے وعلی، سارے بولیے وعلی، سارے بولیے وعلی، وعلی آل محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد۔ سارے جھگڑوں کا حل یہی ہے کہ نماز اتنے تک مکمل نہیں ہوتی جتنے تک پڑھے نا وعلی
آل محمد یا اللہ نبی کی آل پر بھی درود بھیج۔ ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر نے عصر کی نماز پڑھائی، خلیفہ وقت تھے، نماز پڑھا کے مسجد سے نکلے، ساتھ علی المرتضی۔ گلیوں سے نکلتے ہوئے باہر کھلی جگہ آئے تو کیا دیکھا؟ بچوں کے ساتھ امام حسین کھیل رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر قریب آئے، امام حسین کو اٹھایا، اپنے کندھے پہ بٹھایا، کندھے پہ بٹھا کے ایک جملہ ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے، میری جان تجھ پر قربان، تیرا چہرہ دیکھوں تو مجھے اپنے آقا محمد مصطفیٰ یاد آ جاتے ہیں، تیری شکل ہو بہو نانا جان کی طرح ہے۔ ساتھ مولا علی تھے تو چونکہ یار تھے ابو بکر کے، ان کو چھیڑا اور امام حسین سے فرمایا تو اپنے پیو تے ہیں ہی نا، پنجابی میں یہی بنتا ہے، تم اپنے باپ پہ نہیں ہو، تم اپنے نانا پر ہو۔ مستدرک کی روایت ہے کہ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کا جب یہ جملہ سنا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ سنن کبریٰ للنسائی میں اس حدیث کا نمبر ہے 8161۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک روایت بیان فرماتے ہیں، شان اہل بیت بزبان صحابہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی محفل میں حاضر تھا، نبی کریم جلوہ گر ہے، جلوہ فروز ہے، سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، حضرت ابو بکر صدیق نبی کے دائیں طرف، تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، کون علی امام الاولیاء، کون علی امام الاصفیاء، کون علی نیر برج سخا، کون علی شمع بزم خدا، ارے کون علی سرتاج الاصفیاء، ارے کون علی داماد مصطفیٰ، ارے کون علی شوہر فاطمہ الزہرا۔ آپ داخل ہوئے تو آپ داخل ہوتے ہی کہتے ہیں السلام علیکم۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ صحابہ بیٹھے، حضور جلوہ افروز ہے، ابو بکر صدیق نبی کے دائیں طرف بیٹھے ہیں، علی اندر آئے تو کہا السلام علیکم، تے سلام کہہ کے کھڑے ہو گئے۔ مجمع میں سے کوئی بندہ کسی نے حرکت نہیں کی، حضور نے سب کی طرف دیکھا، اتنے میں ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، نبی کے ساتھ دائیں طرف بیٹھے، ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے فرمایا یا ابو الحسن، اے ابو الحسن ادھر آئیے۔ حضرت ابو بکر سائیڈ پہ ہو گئے، نبی کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے اپنی جگہ مولا علی کو دی۔ جب مولا علی حضرت ابو بکر کی جگہ پہ بیٹھ گئے تو ابو بکر مولا علی کے ساتھ آگے بیٹھ گئے۔ اب نقشہ یہ بنا، درمیان میں علی تھے، علی کے دائیں طرف ابو بکر تھے، علی کے بائیں طرف محمد مصطفیٰ تھے۔ حضور نے مسکرا کے مولا علی کو بھی دیکھا، ابو بکر صدیق کو بھی دیکھا، اور صدیق اکبر کو دیکھ کے فرمایا کہ جو خود صاحب فضیلت ہوتا ہے وہی اگلے بندے کی فضیلت کو پہچان سکتا ہے۔ نبی نے ایک ہی جملہ بول کے دونوں کی فضیلتوں کو بیان فرما دیا، فرمایا لوگو جو خود صاحب فضیلت ہوتا ہے اس کو ہی دوسروں کی فضیلت نظر آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر کے بے شمار واقعات ہیں، چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر گئے، دروازے کے پاس کھڑے ہو کے دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ من دکل باب، دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا، مستدرک کی حدیث پاک ہے، امام حاکم نے رقم فرمائی اور حدیث کا نمبر ہے 4799، مستدرک کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے حضرت عمر فاروق نے جب اندر سے آواز آئی نا کون،
تو عمر فاروق عرض کرتے ہیں کہ میں عمر ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ سے بڑھ کر میرے نبی کو دنیا میں کوئی ہستی محبوب نہیں تھی، اور آگے میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں عمر کے نزدیک آپ کے والد کے بعد، آپ کے والد یعنی میرے نبی کے بعد آپ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی ہستی قابل عزت ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک دفعہ مال غنیمت میں کپڑے آئے تو سب کو بلایا، سارے نوجوان بھی آ گیا، مال غنیمت میں کپڑے آئے، امام حسن حسین بھی آ گیا۔ حضرت عمر فاروق نے جب کپڑا دیکھا نا تو فرمایا باقیوں کو دے دو، یہ کپڑا حسن حسین کو نہ دینا۔ پوچھا جناب وجہ؟ انہوں نے کہا یہ کپڑا اتنا قیمتی نہیں، اور حسن حسین شہزادے ہیں، اور ایلچی بھیجا یمن کی طرف، فرمایا جاؤ یمن میں اور وہاں کے گورنر کو کہہ دو کہ یمن کا سب سے قیمتی کپڑا بھیج دو، میں نے حسن حسین کی خدمت میں پیش کرنا۔ جب مدائن فتح ہوا نا، مدائن بہت بڑا علاقہ تھا اور بڑا امیر علاقہ تھا، اتنا مال غنیمت آیا کہ عمر فاروق نے سارا مدینہ بلا لیا اور فی کس وظیفہ دیا سب کو۔ سارے وظیفہ لینے کے لیے آئے، امام حسن حسین بھی آئے، آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بھی آئے۔ جب حسن حسین آئے تو عمر فاروق نے فرمایا 1000 درہم حسن کو دو، 1000 درہم حسین کو دو۔ ابھی وہ لے کے پیچھے نہیں ہٹے تھے، عبداللہ ابن عمر آ گئے، فرمایا 500 درہم عبداللہ ابن عمر کو بھی دے دو۔ جب عبداللہ ابن عمر نے یہ سنانا تو بگڑ گیا، مجاہد آدمی بگڑ جاتا ہے۔ او جناب میں تو اس وقت سے جنگیں لڑ رہا ہوں، جو زیادہ جنگیں لڑتا ہے زیادہ مال غنیمت لیتا ہے، میں تو بدر میں شامل ہوا، عہد میں شامل ہوا، ہر جنگ میں شامل ہوا۔ اس وقت حسن حسین تو بچے تھے، مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، جب سے میں جنگوں میں حصہ لے رہا ہوں، حاکم وقت کا بیٹا ہوں، 25 لاکھ مربع میل کا حکمران، اس کا میں لخت جگر ہوں۔ حسن حسین کو 1000 درہم، مجھے 500 درہم۔ عمر فاروق نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے، تم بدر سے لگے ہو جنگیں لڑنے، کب سے لڑ رہے ہو، لیکن حسن حسین کو 1000 دیا، تمہیں 500 دیا، اس کی وجہ ہے۔ پوچھا ابا جی میں 25 لاکھ مربع میل کے حکمران کا بیٹا ہوں۔ فرمایا تیرے باپ کا نام عمر ہے، تیرا باپ ہوں میں، تیرے باپ کا نام عمر ہے، ان کے باپ کا نام علی ہے، تیری ماں اور ہے، ان کی ماں زہرا ہے، تیری نانی اور ہے، ان کی نانی خدیجہ ہے، تیری خالائیں اور ہیں، ان کی خالائیں یا زینب ہے، یا حضرت رقیہ ہے، یا ام کلثوم ہے، تیری پھوپھی اور ہے، ان کی پھوپھی ام ہانی ہے، تیرا نانا اور ہے، ان کا نانا 1.25 لاکھ نبیوں کا امام ہے۔ دارقطنی نے ایک روایت درج کی ہے، اور یہ روایت سوائے مرکبے میں موجود ہے، 272 صفحہ۔ حضرت علی المرتضیٰ سے عمر فاروق نے ایک دفعہ ایک سوال پوچھا، مولا علی نے جواب دیا، مولا علی تو باب العلم ہے نا، علی ہے ہی باب العلم۔ عمر نے پوچھا علی سے، مولا علی نے دیا جواب۔ جب علی نے جواب دیا نا سوال کا تو حضرت عمر نے ایک تاریخی جملہ بولا۔ حضرت عمر نے فرمایا اے علی، اللہ کی قسم میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جہاں بھی ہوں وہاں علی نہ ہو، کیونکہ لولا علی لہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔
آپ اندازہ لگائیں جن سے نفرت ہو ان کے بارے میں بندہ یہ جملے بولتا ہے. ان کی تو آپس میں اتنی محبت تھی، ایک دوسرے سے محبتوں کا اظہار. جب حضرت ابو بکر صدیق بیمار ہوئے، آخری بیماری اور شدت پکڑ گئی، علیل ہو گئے شدید، آپ نے ایک لفافہ تیار کروایا، ایک کاغذ پہ نام لکھ کے لفافے میں بند کر کے اوپر مہر لگا دی، بند کر دیا، سر بمہر کر دیا، اور شدید علیل تھے. وہ لفافہ باہر بھیجا، باہر لوگ بیٹھے انتظار کر رہے. صدیق اکبر نے کھڑکی سے اپنا سر باہر نکالا اور فرمایا میں تو اب جا رہا ہوں، یہ تمہارا خلیفہ ایک مقرر کیا ہے، اس کا نام ہے لفافے کے اندر، میرے مرنے کے بعد کھولنا اور لفافے کی بیعت کرو، کیا تم راضی ہو؟ سب نے کہا ہم راضی ہیں. مولا علی بولے، مجمع میں تھے، مولا علی بولے. مولا علی نے فرمایا اگر لفافے میں عمر کا نام نہ ہوا تو ہم راضی نہیں ہیں. یہ مولا علی کا جملہ لکھا ہوا ہے. مولا علی نے ابو بکر صدیق کو فرمایا اے صدیق اکبر، اگر لفافے میں عمر کے علاوہ کوئی نام ہے تو علی راضی نہیں ہے، کیونکہ علی چاہتا ہے کہ ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق اس گدی پر بیٹھیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا کے بیٹے، آپ روایت بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جب حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو آپ کے جسد اقدس کے پاس عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں کھڑا تھا، پیچھے سے کوئی بندہ آیا. اب چونکہ افسوس کا مقام تھا، سوگ کا مقام تھا، خلیفہ وقت کی شہادت تھی اور ان کا جسد مبارک پڑا ہوا تھا اور لوگ افسوس کر رہے تھے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں بھی کھڑا ہوا تھا، پیچھے سے کوئی بندہ آیا، اس نے اپنی کونی میرے کندھے پر ٹکائی اور زبان سے بولا اللہ عمر پر رحم کرے. میں نے اپنی زندگی میں متعدد بار نبی سے سنا، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر نے یہ کام کیا. اللہ عمر کو اپنے دونوں ساتھیوں حضور نبی کریم اور ابو بکر کی سنگت عطا کرے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب اس بندے نے میرے کندھے پہ کونی رکھ کے یہ جملہ بولا تو میں نے موڑ کے دیکھا کہ یہ کون ہے. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب میں نے موڑ کے دیکھا تو یہ جملے بولنے والا مولا علی تھا. یہ جملے بولنے والے کون تھے؟ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک روایت ہے مولا کائنات مولا علی کی اور امام باقر روایت کرتے ہیں، اور شیعہ حضرات کی کتاب بڑی معتبر ہے، اسماء الرجال کی معتبر ترین کتاب ہے، اس کا نام ہے رجال کشی، اور رجال کشی کے اندر 338 صفحہ پر یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے. اور جملہ کیا ہے؟ مولا کائنات مولا علی کا جملہ ہے کہ جب آپ کو خلافت ملی، آپ منبر پہ بیٹھے، آپ نے ایک جملہ بولا، آپ نے فرمایا جو بندہ ابو بکر و عمر کو، جو بندہ ابو بکر و عمر پر تان کرتے ہوئے مجھ کو ان پر فضیلت دے گا، میں علی اس کو وہ سزا دوں گا جو جھوٹے کو دی جاتی ہے، میں اس کو درے ماروں گا. اور درے اس کو مارے جاتے تھے جو کسی پر تہمت لگاتا تھا. اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جو ابو بکر و عمر پر مجھے فضیلت دے گا
میں علی اس کو درے ماروں گا۔ تو پتہ چلا مولا کائنات کے نزدیک بھی وہ بندہ مطعون ہے، مجرم ہے، جو مولا علی کو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق پر فضیلت دیتا ہے۔ حضرات محترم، جس سے سچا پیار ہو تو بندہ اس پیار کی وجہ سے ان لوگوں سے بھی پیار کرتا ہے جن کی اس نے حفاظت کی ہو۔ اگر پیار نہ بھی کرے تو کم از کم تان و تشنیع نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی چونکہ صحابی رسول ہیں اور آپ سے بڑی احادیث مروی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے موقع پر شامل تھے۔ حضرت ابو حزم یہ روایت کرتے ہیں کہ رش بڑا تھا جنازے میں، امام حسین بھی جنازے میں شامل ہو گئے، تو لوگوں کے زیادہ رش کی وجہ سے، چلنے کی وجہ سے لوگوں کے پاؤں سے اوڑ کر گرد حضرت امام حسین کے پاؤں پر پڑ رہی تھی۔ اتنے میں حضرت ابو ہریرہ وہاں پہنچے، جنازے کے اندر امام حسین کے قریب۔ حضرت ابو ہریرہ نیچے بیٹھ گئے، آپ نے اپنی پگڑی اتاری اور امام علی مقام امام حسین جو کہ ابھی بچے تھے، ان کے پاؤں کی گرد ابو ہریرہ اپنی پگڑی سے صاف کر رہے ہیں۔ پتہ چلا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اہل بیت اطہار کی محبت پہ اپنی دستاریں بھی قربان کروا دی۔ حضرت عمر بن عاص بھی ایک صحابی رسول ہیں، آپ ایک دفعہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہیں، کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے اچانک سامنے دیکھا تو امام حسین پہ نظر پڑی، تو حضرت عمر بن عاص نے فرمایا، او لوگو، آج اس آسمان کے نیچے رب کا کوئی سب سے پیارا بندہ اور پیارا اور محبوب بندہ دیکھنا چاہتے ہو تو وہ حسین کو دیکھ لو۔ آج روئے زمین پر حسین سے پیارا رب کی بارگاہ میں کوئی انسان نہیں ہے۔ حضرات محترم، 4 خلفاء ہیں، یہ کمال نہیں ہے کہ نبیوں کے امام نے 2 کو اپنا داماد بنا لیا، 2 کو اپنا سسر بنا لیا۔ حضرت ام حبیبہ سے بھی نکاح کیا جو حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ تھی، ان کے ساتھ بھی رشتہ جوڑ لیا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی، ان کو اپنے نکاح میں لے کر مصطفیٰ کریم نے عمر فاروق کو اپنا سسر بنا لیا، اور عائشہ صدیقہ سے شادی فرما کے ابو بکر صدیق کو سسر بنا لیا، مولا کائنات کو حضرت زہرا عطا کر کے اپنا داماد بنا لیا، اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو عثمان غنی کے نکاح میں دے کے ان کو اپنا داماد بنا لیا۔ 2 داماد بن گئے، 2 سسر بن گئے۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کے ارد گرد یہ حفاظت کی دیوار خود کھڑی کر دی کہ جو محمد عربی کا پاس رکھے گا وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہوئے ان کے دامادوں کی بھی عزت کرے گا، ان کے سسرالیوں کی بھی عزت کرے گا۔ تو حضرات محترم، اگر نبی سے سچا پیار ہے، یا آپ کسی چودھری صاحب سے محبت جتانا چاہتے ہوں تو ان کے کمیوں کی بھی عزت کرتے ہو، ان کے دامادوں کی بھی عزت کرتے ہو، ان کے سسرالیوں کی بھی عزت کرتے ہو، اور جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم، اس نبی نے تو محبت کی لڑی میں ان سب کو پرو کے ایک کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بے شمار واقعات ہیں، آپ کے سامنے ان کے ایک ایک دیگ میں سے ایک ایک دانہ لے کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی سچی محبت اور سچا پیار عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم جناب قاری غلام مجتبیٰ صاحب، ان کی محنتوں اور جو لوگ ان کے ساتھ دے رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے سب کے رزق میں، گھر میں، ایمان میں، عمل میں، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔